تو آج 15% سے ہماری پر کیپٹا جی ڈی پی زیادہ ہوتی. لیکن ہم مطلب یہ بنگلہ دیش کوئی سپر سٹار نہیں ہے, انڈیا کوئی سپر سٹار نہیں ہے. بنگلہ دیش سیریسلی کرپٹ اتھارٹیرین گورنمنٹ, لیکن وہ مطلب دو چیزیں کرتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں اور تھوڑی سی پاپولیشن پلاننگ کرتے ہیں, ہم وہ نہیں کر پاتے. تو بنگلہ دیش اب پیچھے رہ گیا کہ ایکسپورٹ میں بڑا خواتین کام کرتی ہیں اور بچیوں کو تعلیم دی ہے انہوں نے. بچیوں کو تعلیم دینا still is the best investment you can make, but we don't do that. So population planning is the first thing you do. اس کے لیے آپ کو انفنٹ mortality بھی کم کرنی پڑے گی. ایک اسٹیٹسٹک میں آپ کو اور دے دیتا ہوں, just to make you think کہ کدھر ہم پاکستان پہنچ گیا ہے, اور آپ لوگوں کے لیے نہیں پہنچا ہے, اب آپ لوگوں کے لیے پہنچ رہا ہے, باقی پاکستانیوں کے لیے پہنچ چکا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ بچے جو ہے وہ لیسوتو میں مرتے ہیں ان دا فرسٹ منتھ آف برتھ. 28 دن کی عمر میں 4 ہفتے کے اندر 44 بچے مر جاتے ہیں 1000 میں سے لیسوتو میں. That's the worst record. فنلینڈ میں 1 مرتا ہے, ایران میں 8 مرتے ہیں, لیسوتو میں 44 بچے مر جاتے ہیں. That's the worst country in the world. The second worst کے لیے ٹائی ہے ساؤتھ سوڈان اور پاکستان. ہمارے ہاں 40 بچے مر جاتے ہیں پہلے 4 ہفتے کے اندر. یہ پی ٹی آئی کے ہیلتھ منسٹر تھے ظفر مرزا صاحب, انہوں نے کچھ دنوں پہلے مضمون لکھا تھا, بہت سمجھدار اچھے آدمی ہیں, تو انہوں نے یہ مضمون لکھا تھا کہ 40 بچے آپ کے مر جاتے ہیں پہلے 4 ہفتے کے اندر. پہلے 4 ہفتے میں بچہ مر گیا, اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا. He could possibly, he or she could not have made a mistake, لیکن اس کو ہم نے مارا نا. اور کمال یہ ہے کہ جو بچوں کی ساؤتھ سٹی میں پیدائش ہوتی ہے یا آغا خان میں ہوتی ہے, لاہور کے امیر علاقوں میں ہوتی ہے, اگر آپ لاہور کے اندر گلبرگ اور اسلام آباد میں F7 اور F8 کے علاقے نکال لیں اور کراچی میں ڈیفنس کے علاقے نکال لیں, تو یہاں پر تو میرے خیال سے 7-8 بچے بھی نہیں مرتے ہوں گے 1000 میں سے. تو آپ لوگوں کے لیے اسٹیٹسٹک نہیں ہے, یہ تو عام پاکستانی کے لیے اسٹیٹسٹک ہے, نان ایلیٹ پاکستانی کے لیے اسٹیٹسٹک ہے. لیکن اس پاکستان میں اگر ہم سیکنڈ ورسٹ ہوں, ساؤتھ سوڈان کے ساتھ ٹائی کرتے ہوں, تو تھوڑا سا شرم کا مقام تو ہونا چاہیے, تھوڑی سی تو کچھ سوچ ہونی چاہیے. یہ حکومتیں ہماری ہے, یہ حکمرانی ہے, اس میں ہم ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں ہم پروونس کے پیسے کم نہیں کر سکتے, نہیں جی وفاق جس کا کام کر رہا ہے وہ کرے. بھائی کیوں کام کر رہا ہے؟ اس کے اندر ہم کچھ لوگ جو ہے وہ آرمی کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. بھائی آدھا وقت تو ماشاء اللہ رہا ہے, کیا کر لیا آرمی نے؟ ہر وقت تو آرمی کے انویسٹ ہے, کیا کر لیا انہوں نے؟ تو کہیں نہ کہیں من حاصل قوم ہم کو سوچنا پڑے گا کہ جس طرح ہم پاکستان چلا رہے ہیں اس طرح نہیں چل سکتا. ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ مطلب ہم کیا وی ول جسٹ مطلب پوری دنیا آگے نکلتی رہے گی, وی ول جسٹ بٹل along, 2% کی گروتھ کرائسس, 2% کی گروتھ, 3% کی گروتھ, واپس بیک ٹو IMF. ایک یہ ایکویلیبریم ہے, ایک ایکویلیبریم ہے کہ ہم ایک دم فیلڈ اسٹیٹ کی طرف چلے جائیں ساؤتھ سوڈان, اور ایک ایکویلیبریم یہ کہ ہم بیٹھ جائیں, ملک کو ٹھیک کرنے اور آگے لے کے چلے جائیں. ہم وہ کر نہیں پا رہے ہیں. ہم کو اپنے پریولیجز نہیں چھوڑنی ہے, اپنے چھوٹے مفاد نہیں چھوڑنے, اپنے فیفڈم نہیں چھوڑنے. تو یہ دس از ویئر پاکستان is. So population planning is the first thing we need to do. Second thing is live within our means. 75 سال میں آپ نے 3 یا 4 سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں کیا, باقی ہر سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرتے ہیں. واٹ از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ؟ کہ آپ کا ڈالر کا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے, فارن کرنسی کا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے. جو آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ایکسپورٹ بہت کم ہے. اب یہاں پہ پچھلے سال جب خان صاحب کی حکومت تھی تو $80 بلین کا امپورٹ ہوا, $80 بلین کا, اور ایکسپورٹ کتنا ہوا؟ $31 بلین. That's it, $31 بلین. پوری ریمیٹنس میں ڈالو تو $30 بلین یہ ہو گئی ریمیٹنس. تو 60 بلین کی ہماری آمدن تھی اور 80 بلین کا ہمارا خرچہ تھا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 17.5-18 بلین کا تھا. 18 بلین کہاں سے آئے؟ اب آپ قرض لے لیجیے 18 بلین کا, 18 بلین کا ایک اور قرض لے لیجیے. ہر سال آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دینے کے لیے آپ میں قرض ہوتا ہے. ابھی آپ کے پاس $100 ارب کا قرض ہو گیا ہے. اب آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیرو بھی کر دیتے ہیں تو آپ کو ہر سال $20 بلین تقریباً واپس کرنے ہیں, پرپیچوٹی میں واپس کرنے ہیں. کیونکہ اس سال جو آپ $20 بلین واپس کریں گے وہ آپ کہاں سے واپس کریں گے؟ وہ آپ کسی سے قرض لے کے واپس کریں گے. تو ہمارا جو ہے وہ ٹوپی گھمانے کا ایک سسٹم ہے کہ ہم سعودی عرب سے پیسے لے کے قطر کو دے دیتے ہیں, قطر سے پیسے لے کے UAE کو دے دیتے ہیں, ورلڈ بینک سے پیسے لے کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو دے دیتے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لے کے ایشین انفراسٹرکچر بینک کو دے دیتے ہیں. اور یہ فاقہ مستی جو ہماری ہے یہ کسی دن بھی رنگ نہیں لے کے آئے گی. قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی فاقہ مستی ایک دن. تو یہ غالب کی تعریف کر رہے ہیں آپ, لیکن ہم مطلب یہ قرض پہ قرض ہی لے کے جا رہے ہیں. یہ تو صرف ایکسٹرنل. تو ہم کو کہیں نہ کہیں سے we have to decide من حاصل قوم کے we have to live within our means.
آپ اگر 7,500 ارب روپیہ ٹیکس جمع کر رہے ہیں اور 4,000 ارب روپے صوبوں کو دے رہے ہیں اور 3,000 ارب آپ کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ خرچے کر رہے ہیں اور کوئی خرچہ وفاق بھی اتنی کم نہیں کرتی ہے. جب میں بات میں نے کی ہے صوبوں کی، لیکن میں وفاق کی بات بھی کرتا ہوں آپ سے کہ وفاق نے 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں صوبوں کو دے دی، کنکرنٹ لسٹ ختم کر دی کہ یہ صوبوں کا کام ہے، یہ صوبوں کا کام ہے. تو منسٹری آف انڈسٹریز آپ نے صوبوں کو دے دی، لیکن وہاں پہ آپ نے پھر بھی ایک منسٹری انڈسٹریز رکھی ہے، نام تھوڑا سا چینج کر دیا. ایگریکلچر جو ہے وہ اس وقت صوبے کی ذمہ داری ہے، وفاق کی ذمہ داری نہیں. صحیح ہے، ایگریکلچر صوبے کی ذمہ داری ہونی چاہیے. تو ایگریکلچر منسٹری کا مطلب ہے کہ وفاق کو ختم کرنی چاہیے. انہوں نے لکھ دیا کہ آپ وفاق کے اندر ایگریکلچر منسٹری ختم کر دیں، بہت میں ختم کر دیتے ہیں. انہوں نے اس کو ختم کر دیا ایگریکلچر کو، ایک نئی منسٹری بنا دی فوڈ سیکیورٹی. ایگزیکٹلی وہی منسٹری ہے لیکن اس کا نام فوڈ سیکیورٹی ہے. آج بھی وفاق جو ہے وہ اپنی سوئی گیس کی کمپنیوں کے تھرو اس کو اور ہماری گیس کے تھرو ہم سبسڈیز دے رہے ہوتے ہیں فرٹیلائزر کو. ہم کہتے ہیں کہ ہم کو فارمرز کو سبسڈی دینی ہے، لیکن اتفاق ہے کہ فارمرز کو سبسڈی دینے کے لیے ہم کو فرٹیلائزر کمپنیز کو سبسڈی دیتے ہیں اور پھر ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار تم لوگ پاس آن کرتے ہیں. وہ ضرور پاس آن کرتے ہوں گے I'm sure. لیکن اگر آپ کو فارمرز کو سبسڈی دینی ہے so it doesn't take rocket science to understand کہ ڈائریکٹ فارمر کو دے دو یار، چھوٹے فارمر کو ڈائریکٹ سبسڈی دے دو. کوئی فرٹیلائزر کمپنی کو سستی گیس دے کے کیوں دینی ہے؟ بہرحال تو جتنی بھی انڈسٹری منسٹری گئی ہیں وفاق نے ایک پوسٹ کم نہیں کی. 18ویں ترمیم کے بعد اگر صوبوں نے پوسٹیں بڑھائیں، جو کہ بڑھانی چاہیے کیونکہ ان کو ذمہ داریاں اور ملی ہیں، تو وفاق میں کم ہونا چاہیے، وہ ایک پیسے کا نہیں ہوا. سو یہ بات بھی ہے. سو وی ڈونٹ لیو ود ان آر مینس. سو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں کرنی ضروری ہے کہ ایکسپورٹ کو ہم کو 15% آف GDP کرنا ہے تاکہ تھوڑے سے فورن کرنسی ارن کر سکیں، اور ایک ہمارا ٹیکس ٹو GDP بھی 15% ہونا چاہیے. اتنے بڑے کمپلیکیٹڈ ملک کے اندر جس کے اندر اتنے آپ کی سارے مسائل ہوں، اتنے آپ کی چیزیں ہوں، آپ 9% آف GDP 10% یا 11% آف GDP ٹیکس کلیکٹ کریں، دیٹس ناٹ انف. تو ٹیکس بڑھانا چاہیے. اور یہ میں نے جب ٹیکس لگایا، سپر ٹیکس لگایا، ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے تو لوگوں کے پیٹ میں بہت درد ہوا. ابھی پھر انہوں نے واپس انڈائریکٹ ٹیکسز پہ گئے. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس میں تو انڈائریکٹ ٹیکسز ہی بڑھائے انہوں نے صرف، اور لیکن ٹیکس ٹو GDP کم کر دیا. بہرحال جو دوسری تیسرا جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے وہ ہے تعلیم. اب اس پہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ تعلیمی یافتہ لوگ ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر تعلیم کے ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے. کوئی اکنامک پالیسی ایسی اس پاکستان میں نہیں ہے کہ جس کے تحت ہم پاکستان کو اچھا کر سکتے ہیں اگر ہم پاکستان میں تعلیم نہ دیں. چوتھی چیز ہے ایگریکلچر. ہم آج بھی گندم امپورٹ کرتے ہیں، ہم کپاس امپورٹ کرتے ہیں، چاول ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اللہ کی مہربانی سے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ گندم کے اندر ہمارا فرق ایکڑ ایلڈ جو ہے وہ ہندوستان سے کم ہے، چین سے تو بہت کم ہے، ورلڈ ایوریج سے کم ہے. جبکہ ہم اتنا گندم پیدا کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹیکنیکل ایبلٹیز ہونی چاہیے، گندم ہم اچھا کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے. ہم کپاس میں جب ہم اور ہندوستان برابر کرتے تھے 9 ملین بیلز کرتے تھے تو ان کا 9 بلین کا ایکسپورٹ تھا، ہمارا بھی ٹیکسٹائل کا 9 بلین کا ایکسپورٹ تھا. آج وہ 36 بلین بیلز بناتے ہیں اور اس سے 40 بلین کا ایکسپورٹ کر لیتے ہیں. ہم 20 بلین پہ بڑی مشکل سے پہنچے. اور ہماری جو ہے جنرل ضیاء کے زمانے میں جو کپاس بناتے تھے اس سے بھی کم کپاس پیدا کر رہے ہیں. آج اس سال شاید 5 ساڑھے 5 ملین بیلز ہوگی تو ہم کو امپورٹ کرنی پڑ رہی کپاس. کا